الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے اسلم جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، وہوا اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہے، فلہ بس اس کا اجرہ اس کا اجر عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، فلہ اجرہ عند ربہ تو بس اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہیں ہے کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کا راستہ بیان کیا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں یہود و نصارہ نے جنت میں جانے کا خود ساختہ معیار بیان کیا تھا۔ یہودی کہہ رہے تھے کہ ہم جنتی ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک امانیہم پچھلی آیت میں کہ یہ تو صرف ان کی آرزویں ہیں، ان کا خود ساختہ معیار ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اب اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کا اصل جو معیار ہے وہ بیان کیا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، یعنی اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو وہ محسن اور وہ محسن بھی ہے، اس کے کام بڑے خوبصورت ہیں، اس کے عمل بڑے اچھے ہیں، اس کی نمازیں بھی اچھی ہیں، روزے بھی اچھے ہیں، زکوٰۃ بھی اچھی ہے، صدقہ خیرات، لوگوں کے ساتھ اخلاق رویہ لین دین، اس کی تجارت سیاست ہر چیز بڑی اچھی ہے، یعنی اس کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، محسن بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرُ وَأَعْظَمُ أَجْرًا تو جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ جنت کا اجر ہے، جنت کی صورت میں وہ اجر ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، نہ کیے کا کوئی غم ہے نہ نتیجے کا کوئی خوف ہے، خوف اور غم اللہ اس کو دور کر دے گا، دور ہو جائے گا، تو وہ اطمینان میں ہوں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ خوف اور غم کن سے دور ہوگا؟ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہوگا، اپنے طریقے کو عملی رویوں کو سنت کے مطابق ڈال لیا ہوگا، اللہ قیامت کے دن ان کو خوف اور غم سے نجات دے دے گا۔ اگلی آیت، وقالت اور کہا، الیہود یہود نے، لیست نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی دین حق پر نہیں ہے۔ وقالت اور کہا النصارى عیسائیوں نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہود علی شیء کسی چیز پر، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء اور عیسائیوں نے کہا کہ یہود دین حق پر نہیں ہے، وہم اور حالانکہ وہ یعنی یہود اور عیسائی، یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب، وہم یتلون الکتاب اور حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک اسی طرح، قال کہا الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، مثل قولہم ان کے قول کے، یہودیوں اور عیسائیوں کے قول کے، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی ان کی مثل بات جو علم نہیں رکھتے، فاللہ بس اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یہ کہنے والوں کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ
بس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما اس چیز کے بارے میں، کانو وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے، فیما کانو فیہ یختلفون کہ جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب اس آیت میں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے آپ کو صحیح کہا اور دوسرے کو غلط کہا۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی دین حق پر نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا کہ یہودی اصل دین پر نہیں ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک تفسیر ابن حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے کچھ عیسائی آئے، ایک وفد آیا، وہ مدینہ پہنچے اور مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، تو ان کو پتہ چلا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، تو آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ تو پھر یہودیوں میں سے ایک اٹھا، اس نے کہا کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، انجیل کا بھی انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا۔ اور عیسائیوں میں سے ایک اٹھا، اس نے کہا کہ یہودی دین حق پر نہیں ہے، تورات کا بھی انکار کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ کہ یہودیوں نے کہہ دیا عیسائی حق پر نہیں ہے، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں، کیونکہ کتاب سے ہی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون درست ہے، کون غلط ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ لا علمی، کسی کو علم نہ ہو تو پتہ چل جائے تو وہ عمل کر لیتا ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ علم ہے لیکن اس کو یاد دہانی کروائی جائے تو اس پہ وہ انکار کر دے، تو پھر اس کا انکار اقرار میں نہیں بدل سکتا۔ تو وہ کتاب کا علم رکھتے ہوئے بھی، کتاب سے یہ بات واضح بھی ہوتی ہے، کتابیں انبیاء کی تصدیق بھی کرتی ہیں، پھر بھی انہوں نے ایک دوسرے کو جھٹلا دیا، غلط کہہ دیا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور ان یہود و نصارہ کی مثل ہی ان لوگوں نے بھی کہا جو لا علم تھے، اس سے مراد عرب کے مشرکین ہیں، یا وہ بت پرست لوگ ہیں، دہریے ہیں، قیامت تک آنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کو صحیح، اپنے خود ساختہ معیار کو صحیح اور دوسروں کو غلط کہتے ہیں۔ تو كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، تو ان لوگوں نے بھی یہود و نصارہ کی مثل ہی بات کہی کہ ہم حق پر ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ تو یہاں پر لا علم اور علم والے برابر ہو گئے، عالم اور جاہل برابر ہو گئے، ان کے وہ یہی بات کہتے کہ ہم حق پر ہیں، دوسرے نہ حق ہیں، دوسرے غلط ہیں۔ تو یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اللہ یحکم بینہم، پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، قیامت کو پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے، کون نہ حق تھا۔ اللہ فیصلہ کرے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ یہود و نصارہ میں بھی باہمی عداوت اور دشمنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو پھر انہی یہود و نصارہ کی یہ دشمنی دوستی میں بدل گئی، وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی آپس میں وہ دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ کیونکہ وہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ تو یہود و نصارہ آپس میں تو دوست ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں۔ تو یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن وہ ایک چیز پہ اکٹھے ہو گئے، وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ کب؟ کہ جب وہ اسلام کے خلاف کھڑے تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے، تب وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ تو پھر مسلمانوں کو کس کو دوست بنانا چاہیے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کا دوست ہے۔ تو اس کے بعد یہ کس کو دوست بنائے؟ یہ ایک دوسرے کو دوست بنائے، ایک دوسرے سے اتحاد قائم کریں، ایک دوسرے کی باہمی مدد کریں، ان کو دوست بنائیں۔
لیکن پریکٹیکل اور عملی طور پر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ یہ بات ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں وہ بھی ان کے دوست نہیں، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں۔ تو اس کا نتیجہ واضح ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ باقی چھوڑیں، ایک مسجد، کوئی دینی ادارہ، اس کو ہی دیکھ لیں تو اس میں بھی آپس میں محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی، نفرت، حسد، بغض، کینہ۔ کیا یہ چیزیں اللہ کی رحمت سے دور نہیں کرتی؟ کیا یہ چیزیں ایک مسلمان کو اللہ کی رحمت سے دور نہیں کرتی؟ کیونکہ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، جب وہ غلط کرتے ہیں تو اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ ایک جاہل بندہ جس کو علم نہیں ہے وہ غلط کرتا ہے تو وہ بھی غلط، اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، تو اس کو نہیں کہتے۔ ایک پڑھا لکھا، دین پہ چلنے والا، قرآن کو سمجھنے والا جب وہ غلط کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تو نے غلط کیا۔ تو پھر ایک علم رکھنے والا اور ایک لا علم اگر دونوں برابر ہو گئے تو اس کے علم کا کیا فائدہ؟ تو اللہ رب العزت نے یہ جو بات کہی ہے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، تو پھر علم رکھ کے بھی اگر بندہ نفرت پھیلائے، نفرت پیدا کرے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرے تو علم کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے علم تو بہت ہے، علم کم نہیں ہے، علم بہت ہے، لیکن دین کی اصل روح کو نہیں سمجھا۔ دین کی جو اصل روح ہے اس کو نہیں سمجھا، دین کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے احکامات کے حوالے سے سنجیدہ نہیں، اس لیے سارے یہ معاملات ہیں۔ تو پھر اس کی وجہ کیا بنی، اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ سب نے دوسرے کو غلط کہا، اپنے آپ کو صحیح کہا۔ یہ ایک انسانی کمزوری بھی ہے، نقص ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، دوسرے پہ بلیم کرتا ہے کہ تو ہی غلط ہے، تو ہی غلط ہے، میں صحیح ہوں، تو یہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت پھر ان لوگوں کے درمیان جو خود ساختہ معیار بنا کے دوسرے کو غلط کہتے ہیں، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔